غزل نمبر 3 شاعر شیخ غلام حمدانی مصحف۔ غزل کی تشریح ملاحظہ ہو۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ شاعر کہتا ہے انسان کے دل میں بے شمار حسرتیں اور ارمان ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری حسرتیں اس کے عرصہ حیات میں پوری ہوں اور اس کے سارے ارمان بھی اس کی خواہش کے مطابق ہوں۔ جب وہ راہی ملک عدم ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں، اس لیے جب وہ عدم کو جاتا ہے تو شاداں فرحاں نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی حسرت رہ جاتی ہے، کسی نہ کسی ارمان کے پورے نہ ہونے کا قلق رہ جاتا ہے۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ لالا و گل جسے باغ سمجھے ہوئے تھے وہ باغ نہیں، ایک دشت جنوں تھا، ایک ویرانہ تھا، خاردار جھاڑیوں سے پر ویرانہ جس میں گزرنا محال۔ اس لیے جب لالا و گل وہاں سے گزرے تو ان کے گریباں کانٹوں سے الجھ کر تار تار ہو گئے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک باغ نہیں ہے، یہ ایک ویرانہ ہے، ایسا ویرانہ جہاں بدعمالی اور عقوبت کے خار دامن تھام لیتے ہیں اور انسان کے کردار و عمل کا دامن ثابت نہیں رہتا۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور بے وقتی کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا کی فانی ہے اور یہاں کی کسی شے کو سے بات حاصل ہے۔ ہر ذی نفس اپنے حصے کی سانسوں کے تار میں الجھا ہوا ہے۔ تار نفس ٹوٹتے ہی دنیا و مافیہا سے منہ موڑ کر پردہ خاک میں جا سوتا ہے۔ کیسی کیسی پرجمال خوب رو اور حسین و جمیل لوگ خاک کے پردے میں سو رہے ہیں۔ ان کے رخسار پر مہتاباں کا نور جھلکا کرتا تھا، مگر افسوس آج وہ بند خاک ہے اور اللہ باقی من کل فانی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ابر کرم ہم پر برس کر ہم کو نہال کر دیتا ہے، اسی طرح ہم جدھر سے گزریں گے اپنے دیدہ گریاں آنسو بہا کر عالم کو نہال کر۔ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو ابر سے تشبیہ دی۔ اس تشبیہ کے در پر وہ اپنے مصائب و آلام کا ذکر کرتا ہے کہ زندگی نے اسے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اس کی آنکھیں مسلسل روئے جا رہی ہیں اور اب ان کی آنکھوں پر ابر کا گمان ہوتا ہے۔ پھر گئی سوئے اسیران خفص باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ جو طائران خوش نوا پنجروں میں قید ہوتے ہیں ان کے لیے بہار کیا اور خزاں کیا، ان کے لیے تو شب و روز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ نہ وہ موسم گل کا لطف اٹھا سکتے ہیں نہ بہاروں کے مزے لوٹ سکتے ہیں۔ وہ تو بس حزن و ملال کا لبادہ اوڑھے قفس میں پھڑ پھڑاتے ہیں، سلاخوں سے ٹکراتے ہیں۔ موسم بہار کب آتا ہے، پتجھڑ کب شروع ہوتا ہے، اس کا انہیں پتہ نہیں چلتا۔ شاعر کہتا ہے کہ باد صبا ایام بہاراں کے آنے کی خوشخبری لے کر پنجروں میں قید پرندوں کی طرف گئی ہے۔ جب شاید انہیں موسم گل کی آمد کا علم ہوگا اور وہ بہار کی تصور سے ہی خوش ہو جائے۔ رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیغ و نمک داں لے کر۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا قاتل ایک ظالم و سفاک انسان ہے، اس کا دل جذبہ ترحم سے عاری ہے۔ رنج پر رنج دینا اس کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے اب وہ قتل کے ارادے سے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار اور نمکداں بھی لایا ہے۔ وہ چاہتا تو تلوار کے ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر دیتا، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا کرنے سے طمانینت قلب حاصل نہیں ہوگی۔
وہ تو مجھے تڑپتا دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میرے زخموں پر نمک چھڑک کر مجھے مزید اذیت دینا چاہتا ہے۔ مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ شاعر سلطنت و اقدار کی ہوس، مال و زر کے لالچ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے مصحفی گوشہ نشینی اختیار کر کہ یہی تیرے لیے باعث عافیت ہے۔